السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2024 نیا سال آغاز ہو چکا، آپ کی زندگیوں میں بھی آ چکا۔ آپ نے پچھلا سال سامنے رکھا، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ البتہ میری دعا ہے کہ 2024 آپ کے لیے آسانیاں کا سال ہو، بہترین سال ہو، آپ کی زندگی میں بہت بہتریاں آئیں، انشاءاللہ آئیں گی۔ بہتری کا عمل دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا ویسے کلچر، میں اسے نیگیٹو نہ لیجیے گا، میں کافی کرٹکسائی ہوں اس سینس میں کہ عمر بھی ہماری گزری ہے کہ ہم ملکی حالات کو اگر سامنے رکھیں تو ہم بہت دعا کرنے کے عادی ہیں۔ ہر معاملے میں بس اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ بالکل خیر کرتا ہے، لیکن جو خیر کے لیے 2 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہ میں آغاز اس لیے کر رہا ہوں جناب لبرا دوستو کہ یہ سال آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ اور اہم قسم کی تبدیلیاں لینے آ رہا ہے۔ اس سال کے پہلے جو 6 ماہ ہیں، یعنی مئی تک کا جو پیریڈ ہے، وہ بڑا ہے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگلا جو ہے وہ آپ کی لانگ ٹرم فارن پلاننگ یا بڑے میجر پروجیکٹس کے لیے ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا آغاز میں نے ایک شیڈو دیا۔ البتہ 2024 جب میں اس کا آپ کو سائن دوں گا تو میں منتھ وائز ڈسکس کروں گا۔ آپ کے برتھ چارٹ کے مطابق جنوری سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور جس سال میں جس کی جو پریورٹی سال کی ہوں گی اسی کے مطابق میں آہستہ آہستہ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کوئی فیصلے آ رہے ہیں، تو آپ کو اس کے مطابق لینے چاہیے۔ تو دوستو، پہلا مہینہ جو آپ کا آ رہا ہے اس سال میں وہ ہے جناب کیپریکان، اور وہ جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے ذائچے میں یہ آپ کا 4th ہاؤس ہے، اور اس کا بڑا خوبصورت سا ریلیشن شپ بنتا ہے 8th ہاؤس کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم، ریئل اسٹیٹ، اس سے ریلیٹڈ فیملی ایلیویشن، ماں باپ کے ساتھ تعلقات، بہت عرصے سے فیملی سے باہر تھے، دور تھے، واپس آنا، ملنا، بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ آپ کا ایک ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ 5 جنوری سے جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وہ آپ کے احساسات، خیالات، چیزوں کو شدت لا رہی ہیں، تیزی لا رہی ہیں۔ دعاؤں کا پروسیس بہت اہم ہوتا ہے، اور سب سے بڑی دعا ہوتی ہے جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، روحانی رشتہ ہے، اور روحانی رشتہ ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ۔ بہن بھائیوں سے کم ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور دعاؤں میں ہم ہمیشہ ماں کی بات کرتے ہیں، تو یہاں باپ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے اس وقت میں لبرا دوستوں میں یہ کہوں گا کہ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ اپنی امیجیٹ فیملی کی طرف جوڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ ساتھ یہ وقت ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی کنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ، گھر بنانا ہے، گھر کو رینوویٹ کرنا ہے، یا گھر چینج کرنا ہے، کسی ایسے گھر میں رہ رہے ہیں، کرائے کا گھر ہے، وہاں کوئی پریشرز ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو سال کے آغاز میں ہی اس کے اوپر نظر ثانی دیکھیے گا، پھر جیسے موافق حالات ہوں تو فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ یہ میں اپنے، جیسے میں نے کہا نا کہ 12 سائن ہوتے ہیں ہمارے ذائچے کے، 12 سے جنوری سے ہم سٹارٹ ہوئے ہیں، جہاں جو چیز مجھے انڈیکیٹ کرے گی میں اسی کے حوالے سے آپ کو بات کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جنوری جیسا میں نے آپ سے کہا، اس کو آپ نے سوچنا ہے۔ نیکسٹ اگلا مہینہ فیبری کا آ جاتا ہے، اور فیبری میں پہلا پیریڈ بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی 10-12 فیبری تک۔ البتہ یہاں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے ایموشنلی اپنے آپ کو بڑا بیلنس رکھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، جہاں دوستوں سے بھی تعلقات میں ہارڈ سٹاک ہو سکتی ہے، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ اچھا، میں اگر پولیٹیکل معاملات کی طرف دیکھوں، نظر دوڑاؤں کہ ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے بہت سے ریزنز آپ کے علم میں ہوں گے، جہاں جس طرح کے آپ کے ریلیشن شپ ہیں، لیکن ایک جنرل سا ریزن ہوتا ہے جو ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ جیسے فیبری الیکشن منتھ ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، یا آپ کے دوسرے لوگ کس طرح اپنے پسند ناپسند کے لیے کرتے ہیں، اور اختلاف رائے میں ذاتی طور پہ انوالو اس لیول تک نہ جائیں۔ سیاست کو سیاست کے کھیل کی طرف رکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ زندگیاں ہم نے بہتر کرنی ہے۔ ہمارا ووٹ تو کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ووٹ کے بعد ووٹ کا
نتیجے میں آنے والے لوگوں کے اوپر میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. 99% لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے آتے ہیں, میرے اور آپ کے لیے نہیں آتے, بھول جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو اس طرح کی سیاسی ڈیبیٹ اور ڈسکشن کی وجہ سے افیکٹ کریں. یہ کچھ عرصے سے چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم سارے پاکستانی ایکسٹرا چارج ہیں, یعنی بیٹری بہت ہائی ہوئی ہے, تو اس کو ذرا نا ڈسچارج کرنے کی کوشش کیجیے گا. وہ ہائپر کرنٹ جو وولٹیج ہے وہ چیزیں خراب کرتا ہے. اور یہ 5th ہاؤس ہے آپ کا, یہاں اس لیے میں نے بات کی کہ یہاں آپ کے ذاتی تعلقات, دوستیاں, چیزیں, سالوں کی پرانی چیزیں وہ افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتا ہے. بی کام, کمفرٹیبل, اس طرح رہنے کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ جناب اس کے بعد چلتے ہیں پائسز ہاؤس. پائسز یعنی مارچ, یہ آپ کا 6th ہاؤس ہے. یہاں سیٹرن زحل کی موجودگی موجود ہے پچھلے سال سے. البتہ جیسا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 2 ایریاز بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پائسز یعنی اس گھر کا جو رولنگ پلینٹ لارڈ ہے وہ آپ کے ذائچے میں ٹرانزٹ میں جا کے 8th ہاؤس میں, ٹورس ہاؤس میں موجود ہے. انکم, ان چیزوں میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, کچھ جاب ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کانٹریکٹ بزنس میں ہیں, کام لینا چاہتے ہیں, کانٹریکٹر ہیں, سپلائر ہیں, کوئی ایسے معاملات ہیں سرکاری یا کسی بڑی آرگنائزیشن کارپوریٹ کے ساتھ کام کریں, تو وہاں پہ بھی آپ کو اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا آپ نے صرف بزنس کو لینے کے لیے کام تو کرنا ہے, لیکن آپ نے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی, یہاں آپ کی کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے. بزنس کرتا ہے انسان, کام کرتا ہے تو وہ فائنینشیل گین کے لیے کرتا ہے, مالی فوائد کے لیے کرتا ہے. تو آپ نے اپنی فائنینشیل ڈیل کو یا فائنینشیل بڈ کو بہت احتیاط کے ساتھ بنانا ہے, تاکہ اس میں کسی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ جو 6th ہاؤس میں سیٹرن کی پوزیشن ہے بظاہر بہت اچھی ہے, لیکن یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری انا آڑے آ جاتی. کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, میں لے کے دکھاؤں گا, میں کر کے دکھاؤں گا, میں بیچ کے دکھاؤں گا, یہ الفاظ آپ کے پاس نہیں آنے چاہیے. آپ کو بالکل پریکٹیکل ہو کے, بالکل ٹھنڈے مزاج کے ساتھ انسانی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کا فیصلہ کرنا ہوگا. جناب یہاں سے نکلتے ہیں تو نیکسٹ سائن ہمارا آ جاتا ہے اپریل کا مہینہ. اور اپریل کا مہینہ جب یہ آگے چلتا ہے تو اس میں ایریز ہاؤس ہوتا ہے, اور ایریز میں یہ دیکھیے گا کہ اس گھر کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ ابھی بیٹھا ہوا ہے جناب ایک سٹیپ آگے, یعنی آپ کے اس سیجیٹیریس والے خانے میں دکھائی دے رہا ہے مجھے, اور پھر آگے چیزوں میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور یہ تبدیلی یوں دکھائی دیتی ہے کہ کچھ چیزوں میں جوائنٹ بزنس, جوائنٹ ایفرٹ جہاں آتی ہے وہاں پہ تیزی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس تیزی میں اسپیشلی ریلیشن شپ کے حوالے سے, شادی نہیں کی تو شادی کے امکانات ہیں, اس کے اوپر کام کیجیے گا. کوئی پسند ہے اور بڑے عرصے سے کوئی انڈیسائسو پوزیشن میں فیصلہ نہیں کرنے پا رہے, رومانس کی بات ہے, محبت کی بات ہے, کوئی دل لگی کی بات ہے, اس کو سیریس کرنا چاہتے ہیں, اس دوستی کو رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی قوت فیصلہ آپ کی کام آئے گی, آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. بڑے عرصے سے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو, شادی کا بھی یہ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ اس طرح کے کاموں کے لیے یہ مہینہ آپ کا اپریل بڑا ڈیسائسو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اپریل کے بعد جناب ہم نکلتے ہیں تو آ جاتا ہے مے ہوتا ہے ٹورس ہاؤس, وہ آپ کا 8th ہاؤس ہے. ٹورس ہاؤس مے میں جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو جناب یہاں نا 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ شدت کے ساتھ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور ان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جوپیٹر جو اس ہاؤس میں براجمان تھا پچھلے 1 سال سے, اور یہ جاتے جاتے آپ کو گیان, دھیان, بزنس چیزیں اس کے بارے میں کوئی وزڈم, ویژن, ایکسپیرینس دے کے جا رہا ہے, اور مواقع بھی دے کے جا رہا ہے جہاں آپ نے فائنینشیل گین کیا ہوگا یا گین کرنے کی چیزیں آپ کے ارد گرد موو کر رہی ہوں گی. اگر آپ نے کوئی بر وقت فیصلہ نہیں کیا تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے, لیکن اگر ابھی بھی اسٹل آپ کے پاس مارجن ہے, آپ کر سکتے ہیں, تو میری مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر کام کیجیے گا اور فیصلہ کیجیے گا. اس کے بعد جناب اگلا مہینہ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں, جمپ ان کرتے ہیں جیمنائی ہاؤس میں. جیمنائی آپ کا 9th ہاؤس ہے. جیمنائی میں جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جوپیٹر خدا کی رحمت جو ایک ایسا ستارہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آسانیاں لے کے آتا ہے, وہ 26 مئی کو جم کر کے آپ کے جیمنائی ہاؤس 9th ہاؤس میں آ چکا ہے. یہ وقت بہت امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہوتا ہے آپ کی ایک اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کوئی PhD کرنا چاہتا ہے, ماسٹرز کرنا چاہتا ہے, پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے,
یہ اس میں دوبارہ اپنے علمی معاملات کو بہتر کرنے کا وقت ہے. پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ لوگ یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ جو سروسز سے ریلیٹڈ ہے، اپنا ایکسپیرینس بڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے، بڑھنے کا وقت ہوتا ہے. کوئی کانفرنس ہے، کہیں کوئی سیمینار ہے، کوئی ورک شاپ ہے، اس کی کوئی اپرچونٹی لوکل انٹرنیشنل کہیں سے بھی ملتی ہے اور آپ انوائٹیڈ ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. یہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند پیریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے. سفر سے متعلق بھی یہی پیریڈ ہے کہ اگر جانا چاہتے ہیں، کوئی پلان ہے لانگ ٹرم ٹریول کا، سیٹلمنٹ کا، اسپیشلی فارن ٹریول ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی آپ کا کام کرنے کا وقت ہے، انیشیٹو لینے کا وقت ہے. سیٹ بکنگ، ویزا پروسیس، ساری چیزوں کا ابھی سے سٹارٹ ہوگا، بھلے ہی سال کے اینڈ میں یہ کام کیوں نہ ہو رہا. تو یہ ہوتا ہے وقت دروازہ کھولنے کا، آسانیاں خود بخود ہونا شروع ہوں گی. اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں آگے. جولائی کینسر منتھ جو آپ کا 10th ہاؤس ہے. 10th ہاؤس میں جب ہم چلتے ہیں جناب، تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کی زندگی میں. اس گھر کا جو رولنگ پلانٹ ہے، یہ اگین جیسے ہم کہتے ہیں کہ جولائی والا جو ہے، یہ آپ کے 9th ہاؤس میں موجود ہے. ابھی بھی کال کر رہا ہے کہ بھائی مجھے فائدہ اٹھاؤ، میری جو کیا کہتے ہیں ایٹریبیوٹس ہیں اس گھر کے، ان کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ جاب میں ہیں تو جاب بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا. اپنی ویلیو کو، اپنی فائنینشیل ویلیو کا یا اپنی اسکل کو کبھی کبھی ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ملنے والے مواقع آتے تو ہیں لیکن ہم ان کو ریفیوز کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ بہت عرصے سے جاب لیس تھے، کام نہیں تھا، یا ایک ایسی ڈل جاب میں تھے جہاں پروگرس کی انڈیکیشن نہیں تھی، گروتھ نہیں تھا، وہاں سے نکلنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے بھی ایک بڑا اچھا وقت ہے. اس کا بھی فائدہ اٹھائیے گا یا فیصلہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جولائی کے بعد جب ہم نکلتے ہیں جناب، تو نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کا مہینہ اگست. اور اگست آپ کے برتھ چارٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا 9th ہاؤس ہوتا ہے، جسے خواہشات کے حصول کا گھر کہا جاتا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں وہ کون سے خواب ہیں، کون سی ایسی چیزیں جو ہم تصور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے مقدر لکھا ہوتا ہے، ہم کس جگہ رہ رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق ہمارا فلو ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں سے ہٹ کے اپنے لیے کچھ خود سوچ رکھا ہوتا ہے، خود پلان کر رکھا ہوتا ہے. لبرا کے بارے میں یہ کہوں گا، کچھ لوگ بہت ہائپر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر تھوڑا سا نا لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اسپیشلی میل لبرا کو میں کہوں گا کہ یہ آپ نے اپنے اندر ایکٹیو رہنا ہے، اپنے خواب خیالات کو بڑا رکھنا ہے، ڈریمز بڑے رکھنے ہیں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے انیشیٹو لینا اور کوشش کرنی ہے. خواب ہوں گے تو عمل ہوگا، خواب بڑے ہوں گے تو آپ کی رفتار ہوگی. اگر وہ 50% بھی اچیو ہوں گے تو زندگی میں تبدیلی ہوگی. تو میری جان، یہ ہے وقت اپنے خواب دیکھنے کا، پلان کرنے کا، گول سیٹ کرنے کا، اور گول کو اچیو کرنے کے لیے بہترین اسٹریٹجیز کیا بنتی ہیں، پرائرٹیز کیا سیٹ ہوتی ہیں، یہ آپ نے وہ کام کرنا ہے. اس طرح چلیے گا. نیکسٹ جناب، اس ہاؤس سے جب ہم نکلتے ہیں، یعنی 9th ہاؤس سے جاتے ہیں اور اگست کو چھوڑتے ہیں، تو سپٹمبر میں ہم امبارک ہوتے ہیں، وہاں سٹارٹ لیتے ہیں. سپٹمبر کا مہینہ آپ کے برتھ چارٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ورگو ہاؤس ہوتا ہے، جو آپ کے ذائچے کا 12واں گھر ہے. 12ویں گھر میں اپوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پلینٹ سیٹرن کی، زحل کی. جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں کریئر سے متعلق، ابہام سے متعلق، ریلیشن شپ سے متعلق امپورٹنٹ ہوگی. اسی طرح یہاں پہ پھر کچھ موقع ماضی کچھ اور اسی طرح کی کنڈیشن میں رپیٹ کرے گا. اگر آپ کوئی لیگل معاملات میں پھنسے ہوئے، لٹیگیشنز ہے، خدا نخواستہ کوئی جاب میں کوئی شکاس نوٹس ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی بینک لون ہے جس کو آپ نے پے آف کرنا ہے، جس کے لانگ ٹرم لیگل کانسیکوینسز یا نتائج ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر بہت کیئرفلی توجہ دینی ہے اور کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ سال کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ 3rd کوارٹر بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. 3rd کوارٹر، بلکہ یہ میرا خیال لاسٹ کوارٹر ہے. 4th کوارٹر سٹارٹ ہو رہا ہے سپٹمبر سے. 3 ہم نے گزار دیے، 4th کوارٹر ہے. اور یہ ٹائم دیتا ہے ہمارے پاس کہ وی ہیو لیس ورک آف دس ایئر، لیس ٹائم فار 2024. اور اگر کوئی پینڈنگ کام ہیں، کوئی رہ گئے ہیں، تو ان کی
پلان کرنے کا وقت ہے، اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم کس سے اپنے معاملات زندگی میں ہیلپ لے سکتے ہیں. یہ مدد لینے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، یہاں پہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا، لبرا میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹائملی ڈیسیژن میکنگ نہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ بیفور ٹائم آپ اپنے کی نظر دوڑائیے، کوئی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو رہا ہے، کہیں معاملات زندگی میں رکاوٹ ہے تو اس کی ہیلپ لینے کے لیے فائدے کا ٹائم ہے، انیشیٹو لینے کا وقت ہے، وہ اس کا فائدہ ہوگا. تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیجیے گا. نیکسٹ پیریڈ آتا ہے جناب ہمارے پاس سپٹمبر کے بعد لبرا آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور یہ جب کہتے ہیں برتھ منتھ ہے، برتھ منتھ جب یہ ہوتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ایک سال کی پکچر آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ پچھلا سال کیسا رہا، ہاف جون سے 23 سے لے کے اور جون 2024 تک کا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً جون سے جوپیٹر نیا چینج ہوا، 9th ہاؤس میں گیا، وہاں پہ چیزیں بلاک ہوئیں، کھلی، کچھ نئے گیان، کچھ نئے علوم، کچھ نئے ویژن آپ کی زندگی میں آئے. ان کی روشنی میں آپ نے پلان کرنا ہے کہ ماضی کیسا تھا، کب مستقبل کیسا ہوگا. یہ ٹھہرنے کا وقت ہے، جسے کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہم سفر میں جب تھک جاتے ہیں تو کسی جگہ رکتے ہیں، رکنے کے بعد پچھلے نظر دوڑاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ منزل کتنی باقی ہے، پیچھے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آگے ہمارے پاس کیا پانے اور کھونے کے لیے کیا موجود ہے. تو کھونا کیوں ہے زندگی میں، پانا ہی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی کچھ چیزوں میں اگر کچھ کھوتے ہیں، اسپیشلی میں یہ کہوں گا فائنینشیل، تو وہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہوتا ہے، لیسن لرنڈ ہوتا ہے. اگر کوئی لوگ سیکھیں زندگی میں کسی سٹیج پہ جا کے، یہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے. تو اس مہینے آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، سیلف میں کام کرنا ہے، اپنی ذات کی خوبیاں، خامیاں. یہ ہے کیوں کہ 9th ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا ستارہ ہے آپ کا، جب سورج کے ساتھ اس کا ریلیشن بنتا ہے تو دماغ کی بتی روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے دماغ کے اندر روشنی ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں لرننگ ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ سیکھنے کا وقت ہے. سیکھنے میں اگر آپ کی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے یا اس کے مواقع ہیں، چیزیں جیسا میں نے کہا ٹریننگ چیزیں کوئی ایسی آ رہی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے کا بھی وقت ہے. تو یہ مہینہ ٹھہر کے آگے چلنے کا وقت ہے، فیصلے لینے کا وقت ہے اس وقت کے تقاضے کے مطابق. اس سے جناب ہم آگے نکلتے ہیں. اکتوبر کے بعد آ جاتا ہے نومبر آپ کا انکم ہاؤس ہے. انکم ہاؤس میں جب ہم آتے ہیں نومبر میں، تو یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کا اس گھر کا رولنگ پلینٹ مارس جو تھا وہ 10th ہاؤس میں تھا. یہاں پہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ زیادہ اخراجات کیے ہوں، ایکسپینس زیادہ کیے ہوں، اپنے آپ کی ضرورت تھی، آپ کی سوشل ریکوائرمنٹ تھی. کبھی کبھی ہمیں چیزوں کو دکھانا پڑتا ہے، اسٹیٹس نہیں بھی اتنا ہوتا تو اپنے سراؤنڈنگ میں کچھ چیزوں کو لینے کے لیے کرنے کے لیے ویسا خرچ کرنا پڑتا ہے. وقت کے مطابق ہر چیز جائز ہوتی ہے، عادت نہیں ہونی چاہیے، ضرورت ہونی چاہیے. ضرورت کے مطابق اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جنرلی میں یہ کہوں تو یہ وقت رک کے فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹس کو دیکھنا ہے، اسپیشلی اسٹاک ایکسچینج. ایسی انویسٹمنٹ، ایسی چیزیں اسپیکولیشن سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے، جنہوں نے خود اتار و چڑھاؤ مارکیٹ ٹرینڈ کے ساتھ آنا ہے. یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہے، اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ نظر رکھنی ہے. بزنس میں، پارٹنرشپ میں آپ نے اپنے ساتھ پریکٹیکلی انوالو ہونا ہے. اس سلسلے میں اگر کوئی بزنس میں کوئی ڈائریکٹرز کی، پارٹنرز کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. تو یہ مالی معاملات کے سلسلے میں جاگتے رہنے کا وقت ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جناب آگے موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے دسمبر منتھ. دسمبر آپ کا 3rd ہاؤس ہے. 3rd ہاؤس سیجیٹیریس، یعنی یہاں آتے ہیں. اس گھر کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ بڑی جم کر کے 9th ہاؤس میں ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو آپ کو اپنے سبلنگ بہن بھائیوں کے لیے کام کرنا پڑے. چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے آپ نے کوئی فیوچر پلان دینا ہے، ان کی شادی بیاہ، تعلیمی فیصلے کرنے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کی انگیجمنٹ اور آپ کی ضرورت ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا اپنا انٹرنیشنل ٹریول ہوتا ہے، جو فیملی گیٹ ٹوگیدر، فیملی کا ملاپ وہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن. اگر آپ خود لبرا ہیں اور آپ کو باہر جانا، آپ کے باہر جانا چاہتے ہیں، یہ سال آپ کا ٹریول ہے تو اس کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے. تو یہ سال دسمبر جو ہے یہ بیسیکلی یہ آپ کی فیملی، فارن ٹریول،
اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو اسے انیشیٹو ضرور لیجیے گا, اس کے بارے میں قدم ضرور اٹھائیے گا, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو یوں میرے دوستو یہ دسمبر یعنی جنوری سے لے کے دسمبر تک قدم قدم ہم آگے چلتے ہیں تو یہ ایک پکچر سی آتی ہے بریف آپ کے سامنے کہ 2024 کس قسم کا ہوگا. یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. باقی چیزیں بہت سے ذائچے میں بہت سی فرق ہوتی ہیں. جنرلی دیکھا گیا جو آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے ویکلی ہاروسکوپ سے بھی ملتا ہے, ویسے لوگ ملتے ہیں تو بڑا آئیڈینٹیکل بتاتے ہیں کہ بہت سی چیزیں سملر تھیں, یہ ایسی ہو سکتی ہیں. اگر ایسی ہو سکتی ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ نے زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے. تو جناب یہ دوستو آپ کا سال خاتمہ ہوا. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے, اور آپ کے ارد گرد کوئی لیبرا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہیں بھی یہ دھیان دینے کی کوشش کریں کہ باقی لیبرا کے بارے میں کیا کہا. کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی چیز سے باخبر ہوتے ہیں. رات میرے پاس ایک صاحب آئے زندگی کے بارے میں, تو ان کا میں برتھ چارٹ جب ڈسکس کر رہا تھا میں نے انہیں کچھ چیزیں بتائیں تو کہنے لگے کہ یہ ایگزیکٹلی میرے مائنڈ میں تھا لیکن میں سوچ نہیں رہا تھا, سوچا تھا کسی وقت کروں گا. میں کہ نہیں, یہی ٹائم ہے کرنے کا, سوچنے کا نہیں ہے, کرنے کا وقت ہے. اور ذائچہ اگر بتا رہا تو اس کے بارے میں آپ نے بالکل جاگتے رہنا ہے اور عمل کرنے کی بات ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس لیے دعا گو ہوں کہ 24 بڑا رحمتوں, آسانیاں, برکتوں کا سال ہو. خدا حافظ.